بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ضیاء میرا ناروا نیوز کے ساتھ. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کا نام ڈاکٹر محمد طارق کوپل ہے، جو انجمن شہری ناروال کے نائب صدر، انجمن تاجراں کے جنرل سیکرٹری، انجمن بہبود مریضاں کے جنرل سیکرٹری اور دیگر شہر کی سماجی تنظیموں کے روح رواں ہیں، اور ان کی زندگی ہمیشہ ناروال کی ترقی کے لیے، ناروال کی فلاح و بہبود کے لیے صرف ہوئی. اور یہ فرزند ارجمند ہیں سابق امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ناروال محمد رفیق کوپل صاحب مرحوم کے. آج ہم ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیسا انجمن تاجراں کے حوالے سے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، تو یقینی بات ہے کہ تاجر جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، تو بڑی دیر سے آپ اس عہدے پہ کام کر رہے ہیں، تو تاجروں کے حوالے سے کوئی آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں، کیا کاوشیں ہیں آپ کی؟ میں تقریباً نومبر 79 سے اپنا کام کرتا ہوں. تو شہر میں ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کبھی انکم ٹیکس کا معاملہ، کبھی پراپرٹی ٹیکس کا معاملہ، کبھی آفیسرز بازار میں آ جاتے ہیں، ناجائز چلان ہوتے ہیں، کبھی ٹریفک پولیس تنگ کرتی تھی. تو بے شمار مسائل تھے، لوگ پریشان تھے. تو پھر میں نے چند دوستوں کو ساتھ لیا جن میں حاجی الیاس احمد بٹ صاحب سر فہرست ہیں. تو الحمدللہ مولا مارکیٹ میں نماز ظہر کے بعد ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں میں نے انجمن تاجراں ناروال کی بنیاد ڈالی، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور اس دن سے لے کر آج تک ہم تاجروں کے بہترین مفاد کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے بازار جو ہیں، خاص طور پر عیدگاہ روڈ اور اس طرح مالکدام روڈ اور بھی بہت سارے روڈ ہمارے بڑے خستہ حالی کا شکار ہیں، اور تاجر برادری اس پہ بہت پریشان ہے. تو کبھی آپ نے ڈی سی او صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا، کبھی آپ نے کسی سیاستدان کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے مطالبات رکھے؟ ایک دفعہ نہیں، 20 مرتبہ ہم ضلعی انتظامیہ سے اور اپنی سیاسی قیادت سے اس سے میں بات کر چکے ہیں، لیکن ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کب کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال بہت تکلیف ہوتی ہے. آج کل جو شہر کے حالات ہیں، تجاوزات بھی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک بے شمار مسائل ہیں، سبزی پھلوں کی ریڑیاں ہیں. ایک اتنا بڑا ضلع بن گیا ہے، سڑکیں پہلے ہی چھوٹی تھیں، تو اب تو رکشہ ایک مسئلہ ہے، ریڑیاں ایک مسئلہ ہے، تجاوزات ایک مسئلہ، بازار سے گزرنا ہی تقریباً ناممکن ہے. تو انتظامیہ وقتی طور پر تو کچھ اقدامات کرتی ہے، لیکن مستقل پلان انتظامیہ کے پاس کوئی نہیں ہے. 2-4 دن زور و شور سے کام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مسلسل خاموشی چھا جاتی ہے. اس کے لیے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، سڑکوں کو اچھا بنانے کے لیے، صاف ستھرا بنانے کے لیے ایک ٹیم ورک اور پورے ایک ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اس کا فالو اپ بھی ضروری ہے کہ آپ جو کام کریں، جو ٹارگیٹ اچیو کریں، اس کا فالو اپ رکھیں، لوگ اس پر عمل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتظامیہ چاہے تو یہ کام کروا سکتے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں، لوگ تعاون کریں گے. اس میں کوئی بالکل. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا ایک مذہبی گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے والد محترم جماعت اسلامی کے امیر بھی رہ چکے ہیں، تو آپ اس حوالے سے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہمیں بتائیے کہ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ میری یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ میں محمد رفیق کوپل صاحب
مرحوم سابق امیر جماعت اسلامی کا بیٹا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس شعر کی وہ عملی تصویر تھے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ سنگ، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جب میں نے اپنے اس گھر میں آنکھ کھولی تو میرے گھر کا ماحول یکسر مذہبی تھا۔ میری والدہ ماجدہ مرحومہ بہت نیک خاتون تھی، جدتگاہ خاتون تھیں، بڑی نیک دل، نرم دل اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ میرے والد صاحب ایک تحریک کا حصہ تھے، 5 وقت نمازی تھے، اکثر فلاحی اور سماجی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جماعت اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری ان کے سر پر تھی۔ جو جماعت میں وہ تاریخی کام کر گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب میں جماعت اسلامی کے حوالے سے کوئی ایک بھی مثال ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر جماعت کے دستور کی بالادستی کے لیے، جماعت کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اشاعت دینے کے لیے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں، اور ان کی جد و جہد جو ہے وہ ایک لازوال داستان ہے۔ وہ قافلہ حریت کے بے باک اور نڈار سپاہی تھے، اور جب میں ابھی 4-5 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں اکثر میاں طفیل محمد صاحب امیر جماعت اسلامی، مولانا فتح محمد صاحب، مولانا گلزار مزاری صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، فرید احمد پراج صاحب، اس طرح بڑے قائدین ہمارے پاس آتے تھے، رات کو ٹھہرتے تھے۔ تو والد صاحب مجھے کوئی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ نے پیٹ پکے کر لانی ہے، آپ نے چائے کا کپ لانا ہے، آپ نے کرسی لانی ہے۔ میں چھوٹا تھا، تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ مجھے والد صاحب کے ساتھ بہت سارا کام کرنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب بیٹا ہوں کہ والد صاحب نے جن کے لیے بہت ٹائم نکالا، مجھے ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب میری عمر صرف 7 سال تھی، سن 62 میں، تو ایک موچی گیٹ میں جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوا تھا ایوب خان کے دور میں۔ وہاں اللہ بخش جماعت کے رکن شہید بھی ہو گئے تھے، اور گنڈوں نے اس جلسے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا تھا۔ وہ والد صاحب مجھے اس جلسے میں مثال دے گئے تھے۔ جب منصورہ دفتر کی داغ رکھنے کا وقت آیا تو وہاں ایک تقریب تھی، مجھے والد صاحب وہاں بھی لے گئے تھے۔ جماعت اسلامی کے دفتر 4A زیادہ پارک اچرا میں مولانا مودودی صاحب عصر کے بعد ایک نشست فرماتے تھے، والد صاحب مجھے وہاں بھی لے جاتے تھے۔ کریم مسجد قلعہ گجر سنگھ میں درس قرآن کی محفل ہوتی تھی ہر اتوار کو، میرے والد صاحب مجھے وہاں بھی لے جاتے تھے۔ جماعت کے ہر پروگرام میں، ہر اجتماع میں مجھے لیتا تھا۔ اس کی وجہ سے میری بہترین تربیت و اسلامی بنیادوں پہ میرے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوا، میرے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا، اور میرے اندر ایک مذہبی روح پیدا ہوئی۔ تو آج الحمدللہ اسی وجہ سے ہی میں جو اپنی عملی زندگی میں کام کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری برکت، یہ صلاح ان میرے والد صاحب کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہے جو انہوں نے میرے لیے کی۔ بہت آپ نے اپنے والد محترم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت ہے، لیکن سیاسی حوالے سے ہمارے علاقے میں کامیابی نہیں ملی سیاسی طور پہ۔ اس کی کوئی ریزن کیا ہو سکتی ہے، اور آپ کوئی تجویز دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا اسی گھرانے سے تعلق رہا، میں نے اس تحریک کو بڑے غور سے دیکھا، بڑا کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ میں اس میں جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں یا قیادت ہے، اس کی کمزوری سمجھتا ہوں کہ ہم وہ پیغام اس انداز سے لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکے جس سے ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا۔ وہ کارکن ہی پیدا نہیں کر سکے جو پہلے خود اندر سے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، پھر معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی کے لیے جدوجہد کریں۔ آج بھی میرا یہ یقین ہے کہ جماعت کی دعوت حق پر ہے، جماعت اسلامی اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے جس جذبے کی، جس ہمت کی، جس خلوص کی، جس کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، شاید وہ ابھی ہم میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں، میرا یہ ویژن ہے اور میرا یہ
ارادہ اور پختہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر وہ جذبے پیدا کریں، ہم خود اندر سے مسلمان ہوں، ہم اندر سے اپنے کو تبدیل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس معاشرے میں تبدیل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام۔ اور میں یہ آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا ہی قصور ہے، ہماری کمزوری ہیں کہ ہم اپنی بات ان تک اس طرح پہنچا نہیں سکے۔ بالکل جی، آپ نے درست کہا اور آپ نے اعتراف کیا کہ ہمارے کارکن جو ہے اس میں قصوروار ہیں۔ تو میں دیگر یعنی جماعتوں کی طرح آپ کا یہ تعاون رہتا ہے، جتنی بھی شہر میں مذہبی جماعتیں ہیں اس میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کبھی یعنی آپ کی طرف سے کوئی ایسا متنازع بیان ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو یقینی بات ہے کہ اس میں جماعت اسلامی اور آپ کے والد محترم کی تربیت ہے۔ تو آپ امن و امان کے حوالے سے ہمارے شہر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تجاویز دینا چاہیں، کیونکہ آپ ڈویژنل امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ناروال میں مذہبی والے سے حالات کافی بہتر ہیں۔ جب سے یہ نوجوان قیادت مختلف مسالک کی میدان عمل میں آئی ہے، جس میں شیخ سایہ صاحب ہیں شیعہ کمیونٹی سے، بریلی مقدس ماشاء اللہ طاہر زیاد صاحب ہیں، مولانا شکور رضوی صاحب ہیں، دیوبند مقدس فکر سے مولوی صاحب مرحوم فوت ہو گئے ہیں، میں ہوں، اور دیگر ہمارے قائدین ہیں۔ اس میں مسلک حدیث سے عبدالمجید بٹ صاحب، حاجی الیاس بٹ صاحب ہیں۔ تو یہ جب سے یہ قیادت سامنے آئی ہے، رواداری بہت زیادہ ہے، ہم برداشت کے جذبوں کو فروغ دے رہے ہیں اور مسلکانہ آویزشوں اور متعصبانہ رویوں سے بلند ہو کر ہم کام کرتے ہیں۔ ناروال میں ماحول بہت مثبت ہے۔ جب جلوس 9 محرم کا ریلوے سے نکلتا ہے تو مسجد شاہ جمال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں شیعہ حضرات وضو بھی کرتے ہیں، وہاں اپنے ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، پانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس طرح جب 10ویں محرم کا جلوس مسجد اہل حدیث سے گزرتا ہے تو وہاں بھی یہ سہولتیں موجود ہوتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ اور کسی کے مسلک کے چھیڑو نہ۔ کسی کے مسلک کو اپنانا یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شہر میں جب امن کا ماحول ہوگا، مذہبی رواداری ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رواداری ہوگی، تو شہر ترقی بھی کرے گا، شہر کا ماحول اچھا ہوگا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کا ماحول باقی شہروں سے بہت بہتر ہے، بہت مختلف ہے۔ اس میں ہمارے قائدین کی بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور میں ذاتی طور پر میرا اپنا بھی ماننا ہے، میرا یہ بیانیہ ہے کہ آپ جس مرضی پارٹی میں رہیں، جہاں مرضی رہیں، آپ جس انداز سے بھی کام کریں، ہم سب لوگ جو ہیں وہ شہر کا اثاثہ ہیں، شہر کے معززین ہیں، شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہماری مشترکہ کوششیں ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے تئیں رہ کے آپس میں رواداری بھی رکھنی چاہیے، پیار بھی رکھنا چاہیے، ایک دوسری خوشی غمی میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اختلاف رائے کو کبھی بھی مخالفت نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل ایسے اور جو تجویز ہم دیتے ہیں کسی معاملے کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو کبھی شکایت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ایک تجویز دیتے ہیں ہم، تو الحمدللہ ناروال میں نسبتاً ماحول اچھا ہے، مذہبی بھی اور سیاسی حوالے سے بھی، لیکن اس کو مزید بھی اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں امن کمیٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے، انشاءاللہ عزیز حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں، اور امن کمیٹی کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور مختلف مسالک کے جو اکابرین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے مل کر ناروال میں مزید ہم آہنگی کو بہتر کیا جائے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی قیمتی آراء سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا۔ تو انشاءاللہ یہ نشست جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ناظرین کے لیے
امن کے حوالے سے بھی بات کی اور رواداری کی بھی بات کی، جماعت اسلامی کے کردار کے اوپر بھی بات کی۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک ہمہ گیر ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ مثبت پہلو کو پروان چڑھایا، اور ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں نارول کے عوام کے لیے، فلاح کے لیے ہمیشہ جاری و ساری ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ کیمرہ مین ہیں اسلم وڑائج، اسائنمنٹ انچارج ارشد غنی صاحب۔ میں ان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔